ہمارا 70% جو قرضہ ہے سودی قرضہ اور ہماری سود کی جو ادائیگیاں ہو رہی ہے وہ ڈومیسٹک بینکس کو ہو رہی ہے. انہیں پرائمری ڈیلرز کہا جاتا ہے. اور ایک اور جو بہت بڑا ستم ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ یہ بھی ہوا ہے کہ حکومت نے اسٹیٹ بینک کے بہت سے قرضے اتارے اس دوران جو جدید حکومت ہے اب کی جو حکومت، لیکن جو اسٹیٹ بینک کے قرضے اتارے تھے اس سے معیشت پر اتنا بڑا اور برا اثر نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سود ایک ہاتھ سے ایک جیب سے نکلتا تھا اور حکومت کی دوسری جیب میں ریونیو کے طور پر وہ سود واپس آ جاتا تھا. ان کے قرضے اتارے اور لانگ ٹرم لون لیے گئے ہیں. اس لیے کن سے لیے گئے ہیں؟ وہ کمرشل بینکوں سے لیے گئے اور جس شرح سود پر لیے گئے ہیں وہ لانگ ٹرم لون. تو آپ ذہن میں رکھیے کہ 20 سالوں تک ہمیں انہی شرح سود کے ساتھ ادائیگی کرنی پڑ گئی اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہماری تمام محصولات کا 55% سے زیادہ صرف ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے اور ہم اصلاً جو مقروض ہیں اور اصلاً غلام ہیں وہ ڈومیسٹک بینکس کے اور اس کے کہہ لیجیے کہ ان کا جو بڑا ہے وہ ظاہر اسٹیٹ بینک ہے، اسے چلانا ہے نظام. چنانچہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنی اتھارٹی کو لوز نہیں کرنا چاہتا کبھی بھی. وہ اتھارٹی کون سی ہے؟ آج کے مانیٹری سسٹم پر سود کے ذریعے سے مالیاتی ایک اتھارٹی ہے، ایک استبداد ہے. کون پیسہ جاری کرے گا، کون قرض دے گا، کتنا قرض دیا جا سکتا ہے، منی سپلائی کنٹرول کرنا ہے. حکومتیں اکثر و بیشتر ان کے ہاتھ میں ایک طرح سے آلہ کار ہوتی ہیں. چنانچہ وہ اس کے کسٹوڈین ہیں اور اس اعتبار سے کافی چومکھی جنگ ہے جو ہمیں لڑنی ہے. دیکھیے ایک درخت بھی نکالنا پڑتا ہے، بہت زور لگانا پڑتا ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک پورا نظام ہے، نظام معیشت ہے، اس کے گویا رگ و پے کے اندر سود ایسے پیوست ہے کہ اس کو نکالنا آسان کام نہیں. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں میں مانتا ہوں، اس لیے کہ جس قسم کی جد و جہد درکار تھی وہ جد و جہد ہم نہیں کر پائے. ہم نے بہت سا انحصار کیا کورٹ کے اوپر، کورٹ نے ججمنٹ دے دی. 1991 میں ججمنٹ آ گئی، اس کی تائید اور توثیق ہو گئی 1999 میں. ہم تو یہ کیس جیت چکے ہیں پورے طور پر. تمام بحثوں کے بعد میں بھی اس کورٹ کے اندر حاضر ہوتا تھا جو 1999 میں فیصلہ دیا تھا. 6 مہینے 6.5 مہینے وہ ہیئرنگ ہوئی ہے. کچھ عرصہ اسلام آباد ہوئی ہے، کچھ عرصہ کراچی میں ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ آیا. اور ججز ایک کیلیبر کے ججز تھے. جسٹس سلیم الرحمان اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جسٹس تقی عثمانی صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے، جسٹس وزیر الدین احمد بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر، جسٹس محمود احمد غازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس بینچ نے جو ہے یہ فیصلہ دیا تھا اور ایک منیر شیخ صاحب بھی تھے جو بعد میں دوسرے آخری جو اس کا بھی حصہ بنے. تو اس اعتبار سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر حجت تمام کی ہوئی اور وہ فیصلہ آیا ہوا ہے. ہم نے نہ مانو